बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا ہوسٹ راجہ عمران صفدر۔ میری آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے، کیا علم و تحقیق کے بغیر ترقی ممکن ہے؟ امپاسبل۔ کیونکہ اگر ہم دنیا کی گلمپس آف دا ورلڈ ہسٹری پر نظر رکھیں تو وہی قومیں، وہی اقوام، وہی لوگ، وہی خاندان ترقی کر گئے ہیں جنہوں نے علم و تحقیق پر توجہ دی۔ آج دنیا کی 400 بہترین یونیورسٹیوں کے اندر صرف اسلامی ملکوں کی صرف 2 یونیورسٹی ہیں۔ آج دنیا کے ٹاپر جو 2000 پیپلز ہیں، جو طب، جو فزکس، جو اکنامکس اور جو امن کا نوبیل پرائز حاصل کرتے ہیں، وہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ انہی کو یعنی نوبیل پرائز ہر سال سویڈن اور ناروے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیث پر عمل کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پین از مائٹیئر دین سورڈ، یعنی عالم کے قلم کی سیاہی جو ہے وہ شہید کے خون سے بلند ہے۔ عالم کا سونا جو ہے وہ عابد کی عبادت سے بہتر ہے۔ عالم کی محفل میں 1 گھنٹہ بیٹھ جانا عابد کی 100 سال عبادت سے بہتر ہے۔ عالم کے لیے ساری دنیا کی فشز، ساری دنیا کی جو اینیملز ہیں، ساری دنیا کے جو پرندے ہیں، ساری دنیا کی ہر چیز اس کے لیے یعنی ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اور جب علم حاصل کرنے کے لیے وہ محو سفر ہوتے ہیں تو جبرائیل جیسے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے پر پھیلا دیتے ہیں۔ وہ اقوام جنہوں نے علم پر توجہ دی، آج وہ بام عروج پر پہنچ گئے، ان کو پیڈسٹل پر بٹھایا گیا، ان کو شاورز کیے گئے، یعنی ان پر گولڈ میڈلز اور ان کو سلور میڈلز اور ان کو سوونیئرز آف پریسٹیج اور آنر عطا کیے گئے، جیسے امریکہ، جیسا سویڈن، جیسے اسکینڈینیوین ممالک، جیسا یعنی نارتھ ممالک۔ اور جو ان ممالک نے علم کے لیے تحقیق نہیں کی، علم کے لیے جستجو نہیں کی، آج وہ بہت پیچھے رہ گئے، جیسا روانڈا، جیسا افریقی ممالک، جیسا نیپال، جیسا افغانستان اور دنیا کے اور بہت سے پاورٹی اسٹرائکنز اینڈ ویری پور پیپلز دیٹ آر لیونگ فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ۔ اب ہم چلتے ہیں علم و تحقیق کی چند مثالیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ نے توجہ اگر کریں تو جارج اسٹیفنسن دنیا کا بہت بڑا ایک انجینئر گزرا ہے، جسے فادر آف لوکوموٹو انجن بھی کہتے ہیں، جس نے سب سے پہلے اپنے گھر میں ایک کچن کے اندر جب وہ چائے بنا رہا تھا تو چائے کی کیتلی کے اندر جب بھاپ زدہ ہوئی تو وہ یقین کریں وہ جب کیتلی کا ڈھکن نیچے گر گیا تو وہ سوچ کے پاگل ہو گیا کہ آخر کون سی ایسی طاقت ہے جس نے اس لڈ کو اوپر اٹھا دیا۔ میں اور آپ ہوتے تو دوبارہ اوپر لڈ رکھتے تھے، لیکن اس بندے نے 1814 میں بلچر انجن جو ایجاد کر لیا، یعنی ہی واز اوارڈڈ دا، اس کو نائٹ ہوڈ عطا کیا گیا، یعنی اس کو سر کا خطاب دیا گیا، اور پھر اس کو فادر آف ریلوے انجن کا خطاب ملا۔ پھر اس نے 1829 میں اس نے راکٹ انجن نام کا ایک اور انجن ایجاد کر لیا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ دنیا کا بہت بڑا ایک انجینئر گزرا ہے جس نے اتنی بڑی ریسرچ کی اور آخرکار وہ کامیاب ہو گیا۔ ناؤ آئی موو ٹوورڈز دا رائٹ برادرز، یعنی ولبر اور اورول تو امریکہ کے اندر 2 سائیکلوں کے پنکچر لگانے والے 2 بھائی تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی اپنی ایک رائٹ برادرز ایک سائیکلوں کی کمپنی بھی تھی۔ پھر انہوں نے وین کلیف اور سینٹ کلیئر نام کی 2 سائیکلز کے ماڈلز بنائے۔ پھر سائیکلوں کو بیچ کر انہوں نے ایویشن اور انہوں نے جہازوں کے متعلق انہیں ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ وہ حیران ہوا کرتے تھے کہ ہمارے جو آباؤ اجداد جو ٹریک لیس رستوں پر سفر کرتے تھے تو جب وہ پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتے تھے تو ان کے اندر کتنی زیادہ حسرت پیدا ہوتی ہوگی کہ کاش ہم بھی اڑ سکتے، کاش ہم نیو یارک سے پیرس پہنچ سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اس پر ریسرچ کی اور آخر کٹی ہاک وہ جگہ تھی جہاں پر انہوں نے سب سے پہلا جو جہاز تھا اس کو اڑایا، لیکن ان دونوں بھائیوں کے درمیان ٹاس ہوئی تو جو اورول تھا وہ ٹاس جیت گیا۔ تو تاریخ کا پہلا پائلٹ جو ہے وہ اورول کا یعنی اس کو خطاب ملا، دا فرسٹ پائلٹ آف دا کاسموس اینڈ دا ورلڈ۔ اور کہتے ہیں کہ وہ تقریباً 15 سیکنڈز تک وہ اڑا اور 30 فیٹ تک وہ چلا گیا، یعنی امریکہ کے اندر وہ جگہ کا نام کیا تھا؟ کٹی ہاک۔ اور اس کا مطلب اب تو دنیا میں اتنے زبردست قسم کے جہاز بن رہے ہیں، جیسے کونکورڈ، فرانس نے ایک کونکورڈ طیارہ بنایا تھا جس کی سپیڈ 2400 کلومیٹر پر آور تھی، جو پیرس سے نیو یارک چند گھنٹوں کے اندر پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ جو قریبی جو مکانات ہوتے تھے، ابارڈز اور لوگوں کے مسکنز ہوتے تھے، ان کے گھروں کے شیشے ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک نیو یارک میں ایک کونکورڈ طیارے کا ایک حادثہ ہو گیا تو فرانس کی حکومت نے وہ سارے کے سارے طیارے جو تھے انہوں نے بلاک کر دیے، یعنی انہوں نے گراؤنڈ کر دیے۔
اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ طیارے جو ہیں اب ملٹی نیشنل قسم کے یعنی بالکل یعنی ڈائمینشنل قسم کے اب وہ بن رہے ہیں دنیا میں. اب نو آئی موو ٹوورڈز بینجمن فرینکلن. امریکہ کا ایک بہت مشہور سائنٹسٹ گزرا ہے, امریکہ کا بہت مشہور فریڈم فائٹر گزرا ہے, جس کو امریکہ کی آزادی کا جنہیں فور فادر بھی کہتے ہیں, جس طرح کے وہ کہتے کہ اس کو یعنی امریکہ کی آزادی کا جو منشور تھا اس کو لکھنے والوں میں بینجمن فرینکلن بھی شامل تھا. اس نے مختلف قسم کی ایجادات کی. اس نے 1752 میں ایک دفعہ آسمان پر بہت زیادہ ہوریکین طوفان باد و باران تھا, یعنی ٹیمپسٹ آیا ہوا تھا, اور اس نے ایک پتنگ اڑا رہا تھا اور اس کے ساتھ دھاگے کے ساتھ اس نے ایک لوہے کی ایک چابی اس نے باندھ دی. تو کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو یعنی لائٹننگ کا تجربہ جو تھا وہ سب سے پہلے بینجمن فرینکلن نے کیا, تو اس کو اس دن کرنٹ محسوس ہوا. پھر اسی نے یعنی ہائی لائٹ کیا کہ اس کے اندر 80 کروڑ ہارس پاور, لائٹننگ کے اندر 80 کروڑ ہارس پاور ہوتی ہے. یعنی جب لائٹننگ کا ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ 34,000 سیلسیس ہوتا ہے. یعنی ایک دفعہ جو تھنڈر بولٹ ہوتا ہے تب پورے 52 امریکن سٹیٹس کے ٹیوب لائٹس, بلبس اور انرجی سیورز 1 منٹ کے لیے جلائے جا سکتے ہیں. یا آپ یوں بھی کہہ لیں کہ اگر کہیں تھنڈر بولٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر اتنی زیادہ پار اور طاقت ہوتی ہے کہ آپ کسی دیہات اور کسی شہر کے اندر, ایک گاؤں کے اندر, ایک گھر کے پورے مہینے کے لیے آپ اس کے اپلائنسز یعنی فریج, ریفریجریٹر اور ٹی وی اور یعنی وی سی آر اور اس قسم کی چیزوں کے اپلائنسز آپ ایک مہینے کے لیے آپ ان کو کر سکتے ہیں. ناؤ آئی موو ٹوورڈز مائیکل فیراڈے, فادر آف الیکٹریسٹی, یعنی اس کو بجلی کا باپ بھی کہتے ہیں. ویسے تو بینجمن فرینکلن کو بھی کچھ ہسٹورینز اور کچھ سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں اس کو بھی فادر آف الیکٹریسٹی کہتے ہیں. ویسے تو عام طور پر اس کو کیا کہا گیا, فادر آف لائٹننگ. اسی طرح مائیکل فیراڈے کو کہا گیا فادر آف الیکٹریسٹی, یعنی وہ بھی بہت ایک مشہور سائنٹسٹ تھا. پھر ہم موو ٹوورڈ ٹیسلا کو بھی فادر آف الیکٹریسٹی کہا جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں یعنی ٹامس ایلوا ایڈیسن, دا انوینٹر آف دا 1000 سے زیادہ اس نے ایجادات کی. 3 مہینے اسکول جانے والا وہ اسٹوڈنٹ جس کو اسکول سے کک آؤٹ کر دیا گیا تھا جب اس کی مدر یعنی اس کو گھر پہنچی تو ہی شی واز ویپنگ, وہ رو رہی تھی. تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ وائی آر یو ویپنگ, تو اپنے ماں نے اس کو جواب دیا کہ تمہارا جو اسکول کا ہیڈ ماسٹر, اسکول کا پرنسپل کہتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اتنا زیادہ جینیس ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں اس کو پڑھا ہی نہیں سکتے. یعنی لیٹر آف ریسٹیکیشن پر اس کی ماں نے ایک کبڑ کے اندر بند کر دیا, ایک اندر رکھ دیا. تو جب وہ بہت بڑا ایک عظیم سائنٹسٹ بن گیا تو ایک دن جب وہ الماری کو یعنی وہ تلاشی لے رہا تھا تو اس کے اندر وہ لیٹر ملا. تو اس کے اندر لکھا تھا کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ اتنا زیادہ نالائق ہے, اتنا زیادہ یعنی ایڈیٹ ہے, اسٹوپڈ ہے کہ پڑھائی اس کے لیے یعنی جائز ہی نہیں. تو وہی دنیا کا ایک عظیم سائنٹسٹ بنا جسے کو کنگ آف دا سائنٹسٹ کا خطاب دیا گیا, اور اس نے اتنی زیادہ ریسرچ کی کہ 1000 سے زیادہ اس نے ایجادات کر لی. پھر اس نے بلب بنایا, 9 دفعہ ناکام ہوا, 1000 ٹائم اس نے کہا یوریکا یوریکا, آئی ہیو فاؤنڈ. اتنا بڑا سائنٹسٹ تو جسٹ بائی ڈنٹ آف ریسرچ اور نالج کے بلبوتے پر آج اس کو پورے امریکہ میں جب اس کی برسی ہوتی ہے تو امریکہ کے 52 سٹیٹس میں 1 منٹ کے لیے بجلی بند ہوتی ہے, وہ بھی کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اتنی زیادہ یعنی چوریاں ہو جاتی ہیں, اتنی زیادہ رابری ہو جاتی ہے, ڈکیتی ہوتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے وہ پہلے ہی آلریڈی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں. ناؤ موو ٹوورڈز ملیشیا. ملیشیا ایک بہت بڑا یعنی ایک ایشیا کا ملک اور ایک اسلامی طاقت جس کو ایشین ٹائگر بھی کہتے ہیں, اور ڈاکٹر مہاتیر محمد 24 ایئرز وہ پہلے بھی پرائم منسٹر رہا, اب بھی ملیشیا کا پرائم منسٹر ہے, جس نے ملیشیا کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے گیا. ملیشیا کے پاس اتنا پام آئل نہیں ہوتا تھا, وہ تو صرف ربڑ اور ٹن پر گزارا کرتا تھا. تو پھر باہر سے پودے لائے گئے اور وہاں پر پروموٹ کیے گئے. پھر وہ اتنا زیادہ زبردست قسم کا ہو گیا کہ اب وہاں پر 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے, اور 196 یعنی دنیا کے تقریباً 160 ممالک کے اندر وہ آج پام آئل کو وہاں پر وہ یعنی
एक्सपोर्ट करता है और खरबों अरबों रुपए कमाता है। इसी तरह डेनमार्क के पास जो आज उनकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो एक दिन में नहीं बनी, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो उन्होंने पूरी वर्ल्ड के अंदर सर्च करके और यानी नॉलेज के बलबूते पर उन्होंने आला किस्म के यानी उन्होंने सीड्स लेके आए और वहां पर उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग की और आला किस्म की जो स्पीशीज थी वो प्रोडक्ट की, और आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो डेनमार्क की हैं, हॉलैंड की देख लें, ऑस्ट्रेलिया की देख लें, इसी तरह आप कनाडा की चेक कर लें। तो इस तरह आप अगर हम बांग्लादेश पर नजर रखें तो वही बांग्लादेश जो कभी मशरकी पाकिस्तान था, जो जिनके लीडर्स कहा करते थे कि इस्लामाबाद की सड़कों पर पटसन की खुशबू आती है, यानी शेख मुजीबुर रहमान वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ बांग्लादेश। तो वो पाकिस्तान के खिलाफ एक इंडिया के बलबूते पर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया करता था। लेकिन आज बांग्लादेश टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में और दूसरे प्रोडक्ट्स में बहुत आगे निकल गया है। वहाँ डॉक्टर यूनुस साहब ने एक बैंक बनाया, मेरा ग्राई, यानी उन्होंने औरतों को, खासकर औरतों को प्रमोट किया है और उनको यानी डेयरी प्रोडक्ट्स और यानी एग्स और पोल्ट्री और मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने छोटी छोटी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं प्रमोट करने के लिए औरतों को बाकायदा कर्जे दिए। तो उनको आज से 4-5 साल पहले उनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। तो उसके अंदर उन्होंने कितनी बड़ी रिसर्च की और अपने मुल्क की खातिर उन्होंने बहुत ज़्यादा। अगर हम दुनिया पर नज़र रखें तो आज लीवर ब्रदर्स का सिर्फ मार्केटिंग का बजट जो है वो 200 अरब रुपया है। इस तरह दुनिया की जो शेल कंपनी है, जो इंग्लैंड की बहुत मशहूर कंपनी है, जिसके पास पूरी वर्ल्ड के अंदर 46 ममालिक के करीब उसकी यानी बराबर उसके पास यानी दुनिया के पेट्रोल पंप्स और यानी मुख्तलिफ किस्म के उसके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है। और आज अगर उसकी यानी आप अगर दौलत का अंदाज़ा लगाएं तो दुनिया के 40 यानी मुल्कों से ज़्यादा उसके पास एसेट्स हैं। इसी तरह अगर दुनिया की और बहुत सी अमीर कंपनी है, जैसा फिएट इटली की बहुत मशहूर कंपनी है जिसका बजट पूरे पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा होता है, और दुनिया की अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे नासा है यानी नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एजेंसी। आज नासा जो है वो दुनिया के 32 ममालिक के करीब एक साल के अंदर वो पैसा खर्च कर देता है और रिसर्च करता है, और चांद और मर्क्यूरी और मार्स और मुख्तलिफ किस्म के, आप तो सूरज के मतलब भी वो यानी वहाँ पर भी उन्होंने अपने स्पेस जो सैटेलाइट्स हैं वो भेजने का अब वो यानी वो इरादा किए हुए। और हम इस्लामी ममालिक 57 इस्लामी ममालिक, और उनकी टोटल जीडीपी फ्रांस की टोटल जीडीपी से बहुत कम, सिर्फ पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र यही वो बहुत ममालिक हैं जिन्होंने अब साइंस और इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। वरना इराक का कभी एटॉमिक प्लांट कितना ज़बरदस्त था। सदर सद्दाम हुसैन वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इराक। अफसोस का मकाम है कि इजराइल ने 1984 के लगभग उसके F-16 तैयारों ने उसका जो एटॉमिक प्लांट था वो बर्बाद कर दिया, वो तबाह बर्बाद कर दिया। आज पूरे इस्लामी मुल्क जो हैं वो एक OIC जो तंजीम है जो 57 इस्लामी मुल्कों की तंजीम है, अफसोस का मकाम है, जिसको सिर्फ कागजी शेयर कहते हैं, यानी प्रपोजल्स और सजेशंस में का मामले में तो बहुत आगे है, लेकिन जहाँ तक रिसर्च और साइंस का तल्लक है वो हम बहुत ही पीछे हैं। पाकिस्तान एक व्हाट अ ग्रेट कंट्री, पाकिस्तान सिर्फ 7th एटॉमिक पावर है दुनिया की। सिर्फ बहुत इस्लामी मुल्क है जिसकी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया के 1356 नंबर पर आती है और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी 1329 नंबर पे आती है। तो पाकिस्तान के अंदर अब रिसर्च की तरफ बहुत ज़्यादा हम प्रमोट हो रहे हैं। इसी तरह जापान और चाइना की आप मिसाल अगर ले लें तो उन्होंने दुनिया के अंदर जितनी भी रिसर्च होती है वो अपनी ज़बान के अंदर उसको प्रमोट करते हैं। इंडिया के हरियाणा यूनिवर्सिटी के अंदर MBBS जो होती है और इंजीनियरिंग हो रही है, तो इसका मतलब है हमें भी रिसर्च की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बिकॉज रिसर्च और नॉलेज के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वरना हर ऐसे ममालिक जो रिसर्च नहीं करते उनका टाइटैनिक जो है बरम्यूडा ट्रायंगल के अंदर और मारियाना ट्रंच के अंदर डूब के रह जाता है। इसलिए हमें अगर हम दुनिया में तरक्की करनी है, अगर क्योंकि नॉलेज जो है इज़ अ पफ ऑफ एयर, यह हवा का वो झोंका है जो हमारे लिए हमें एक सूदिंग यानी अफेक्ट फराहम करेगा, और हमारी आने वाली नस्लों को हम इस्लामी मुल्क जो है उन्हें भरपूर तरीके से यानी गैर ममालिक का भरपूर तरीके से मुकाबला करना चाहिए। कि जो साउथ और नॉर्थ की जो बाइफर्केशन है इसको कम करने के लिए रिसर्च is the only touchstone on the base of which we can develop, thrive, otherwise we will be lagging behind.
आई एम योर होस्ट राजा इमरान सत्तर। इन अ नटशेल मैं आखिर में यही कहूँगा कि रिसर्च एंड नॉलेज इज द ओनली टच स्टोन। यही वो एक ऐसा पैमाना है जिसके बलबूते पर किसी मुल्क की तरक्की का अनसार मुमकिन है। वरना आज आप अंदाज़ा कर लें, BMW जर्मनी की जो इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री, वो दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री है। ऑडी कार देख लें, उसकी ओपल कार देख लें, उसके बवेरियन मोटर वर्क्स BMW देख लें, मर्सिडीज बेंज देख लें, कितनी क्लास की उनकी गाड़ियाँ हैं, जस्ट बाय डेंट ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च। और आखिर में मैं आपसे यही इल्तिजा करता हूँ कि सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। खुदा हाफिज़।